لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سندرال میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ تو آئیے جی اپنے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک حج اور قربانی کے حوالے سے چند اہم پوائنٹ ہیں۔ ویڈیو چھوٹی سی ہے، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ حج کا رکن اعظم یعنی حج کا عظیم رکن، حج کا بڑا رکن وہ ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کے اس بڑے رکن کو پورا کرنے کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ میدان حرم سے باہر ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے اور آخر اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، غور فرمائیں کہ کہیں بھی کچھ نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت اس میدان میں بلا کر اپنے بندے کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کچھ نہیں رکھا، سب کچھ ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر اطاعت ہے تو جنگل بیابان کے اندر بھی بندہ کامیاب ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو اللہ کے گھر کے ساتھ ساری زندگی چمٹا رہے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ تو ناظرین، آئیے دوسرا سوال حل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ یہ حکم آپ علیہ السلام کو بیداری میں کیوں نہ ہوا؟ تو ناظرین غور فرمائیں، اگر بیداری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا تو یوں ہوتا کہ اے میرے خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو بات یاد رکھیں، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرتے یہ حکم پورا نہ ہوتا۔ لیکن خواب کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ تیار بیٹھے ہیں ذبح کرنے کے لیے، آپ نے ذبح کیا نہیں ہے۔ تو بیداری میں جب آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، وہ میرے خلیل آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ ناظرین، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اور اللہ رب العزت ان کو دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کر دیتے، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ بیٹا ذبح نہ ہو، کیونکہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو پھر سن لیں، اگر یہ حکم بیداری میں ہوتا تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرتے یہ حکم پورا نہ ہوتا۔ ناظرین، آئیے تیسرا سوال حل کرتے ہیں۔ غور فرمائیں، تکبیرات تشریق میں دو باتوں کا خاص کر خیال کریں، بالکل دھیمی آواز میں نہ پڑھیں اور نہ ہی اونچی آواز میں پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز سے تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں، تکبیر تشریق ایک دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ 3 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ تو بات یاد رکھیں، اس کو پھر سنت کی طرف منسوب نہ کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بسہولت پہنچ سکے تھی۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما علينا إلا البلاغ المبين.